ساتویں دن کی دعا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اعنی فیہ علی صیامہ و قیامہ، وجنبنی فیہ من حفواته وآثامه، وارزقنی فیہ ذکرک بدوامه، بتوفیقک یا ہادی المضلین۔ بار الہ، اس دن میں روزہ رکھنے اور نماز پڑھنے میں میری مدد فرما، مجھے زبان کی لغزشوں اور گناہوں سے دور فرما، مجھے ہمیشہ اپنے ذکر اور یاد میں مشغول رہنے کی توفیق عنایت فرما، اپنی توفیق سے اے گمراہوں کی رہنمائی اور ہدایت کرنے والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتویں دن کی دعا میں 5 چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ نماز اور روزہ ایک بہترین عبادت ہے اور اس پر صبر و سکون کے لیے اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہے کہ اللہ نماز میں اور روزے میں ہمارا دل لگے اور نماز اور روزہ ہمارے لیے ہلکا فرما دے، ہمارے لیے یہ بوجھ محسوس نہ ہو، چونکہ اس میں بہترین عبادت روزہ اور نماز ہے۔ دوسری چیز لغزش اور گناہ سے بچنے کی دعا۔ حفوات اور آثام کا ذکر ہے۔ حفوات بھول چوک اور لغزش کو کہتے ہیں، آثام گناہ کو کہتے ہیں جو انسان جان بوجھ کر گناہ انجام دیتا ہے۔ دوام ذکر الہی، تیسری چیز ذکر الہی میں دوام، لگاتار، سلسلہ وار۔ اس لیے مولا علی علیہ السلام اور بھی بہت سے معصومین علیہ السلام سے یہ دعائیں آئی ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ چاہے تھوڑا سا ذکر ہو لیکن لگاتار ہو تو اس کا فائدہ زیادہ ہے۔ ایک دن انسان بہت ساری دعائیں پڑھ ڈالے لیکن اس کے بعد پھر سال بھر تک خبر نہ لے تو یہ ذکر اتنا مؤثر ثابت نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ کچھ ایسے ذکر، کچھ ایسے اذکار کا لگاتار ورد کرتا رہے جو اسے برابر کر سکے۔ چوتھی چیز توفیق الہی۔ توفیق الہی سے ساری چیزیں ممکن ہیں، اسی لیے امام جواد علیہ السلام فرماتے ہیں مومن 3 چیز کا محتاج ہے، توفیق الہی۔ دوسری چیز جو دل کے اندر سے انسان کی نصیحت کرے، ایک مرتبہ دوسرے لوگ نصیحت کرتے ہیں، ایک مرتبہ انسان کا نفس خود اسے نصیحت کرے کہ جو تو کر رہا ہے غلط کر رہا ہے، اچھا کام کر، برائی سے نکل جا۔ تو یہ جو اس کے دل کے اندر سے نصیحت ہوتی ہے، جیسے حر کو کربلا میں اس کے دل کے اندر سے نصیحت ہوئی تھی اور وہ بھی توفیق الہی کے ذریعے سے۔ تیسری چیز اچھی نصیحت کو قبول کرنا، اگر کوئی اسے برائی سے روکے اور اچھی نصیحت کرے تو انسان اس نصیحت کو قبول کر لے۔ اور 5ویں چیز یہ ہے کہ گمراہوں کی ہدایت خدا کے ذریعہ سے ہو سکتی ہے جو راستے کے تلاش میں ہے، اور جو انسان ہدایت کو تلاش کر رہا ہے خداوند عالم ایسے لوگوں کی ہدایت ضرور کرتا ہے جنہیں ہدایت کی فکر ہو۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔